ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرات، یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی 3 آیات بینات ہیں سورہ العنکبوت میں، جس میں اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں اور پھر موت کے بعد ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جو جنت میں ٹھکانہ ملے گا، اس ٹھکانے کے بارے میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو ہر حال میں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت نہ رہی، موت کی یاد نہ رہی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جس حقیقی وطن کی طرف ہم نے جانا ہے، اس وطن کو ہم آج فراموش اور بھلا بیٹھے۔ زبانی طور پر محض زبان کی حد تک ہم یہ موت، قبر، حشر، یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ یعنی زبانی طور پہ بیٹھیں گے، بات بھی کریں گے، کلام بھی کریں گے، گفتگو بھی ہو جائے گی، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج فکر آخرت جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکل گئی۔ جو سنجیدہ معاشرہ ہوتا ہے، سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں، وہ لوگ آخرت کی فکر کو محض زبان تک نہیں لیتے، بلکہ پریکٹیکلی ہر لمحہ وہ اپنے اس حقیقی اور آخری وطن کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں۔ جتنا معاشرہ سنجیدہ ہوتا ہے، جتنا کوئی فرد سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو، اس ایشو کو، اس ٹاپک کو سنجیدگی سے لیتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور جو جتنا غافل ہوتا ہے وہ پھر اتنا ہی غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی، نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آپ کے صحابہ کی زندگیاں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان لوگوں کے اندر کس قدر اللہ کا خوف ہے، کس قدر اللہ کا ڈر ہے۔ حالانکہ انہیں دنیا کے اندر رب کریم کی بارگاہ سے جنت کی بشارتیں مل گئیں، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر، فکر آخرت، فکر موت، فکر قبر کتنی تھی، بے مثل و بے مثال۔ ایک ایک جماعت صحابہ کا فرد، ایک ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد، اس کی زندگی کے اندر سب سے نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے اسی لیے اپنے غلاموں کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے زہد پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بندے کو اپنی موت یاد رہتی ہے۔ یعنی ابتدائی ایام کے اندر منع کیا گیا، بعد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی، فرمایا جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے زہد پیدا ہوتا ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ اور آج چونکہ غفلت ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، اس لیے وہ آخرت کی فکر ایک بندہ مومن میں جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی محفل ہوتی، حضور کریم علیہ السلام کی مجلس ہوتی اور اس میں کبھی موت کا ذکر آ جاتا، اس میں جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو صحابہ اس قدر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے کہ سرکار کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یعنی اتنا گریا اور زاری تاری ہوتا تھا صحابہ کا، سر نیچے کیے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنی موت کو، قبر کو، حشر کو یاد کر کے، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اندر اس چیز کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی، لیکن خوف، تقوی، اللہ کا ڈر اس قدر ان لوگوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر آخرت کی بات دلوں پہ اثر نہ کرے، بندے کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس پر آخرت کی بات اثر نہ کرے، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کے دل کو علاج کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو کسی ڈاکٹر، طبیب اور حکیم کی ضرورت ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، راہبر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، کہ جو اس کی تربیت کرے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا کرے، فکر آخرت، فکر موت اس کے اندر پیدا کرے۔ اب بزرگان دین کی اپنے اپنے انداز ہوا کرتے تھے، اور میں کئی مرتبہ، حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، حاجی غلام حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ گلار شریف والے جب بزرگ تھے، جو بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال ہو گیا، جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس جاتا تھا، جی، وہ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی، جو ان کی مجلس سنگت صحبت میں بیٹھے، اس دور کے اندر وہ آج سے 500 سال 700 سال پہلے کے بزرگ تھے، ان کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو فکر آخرت نصیب ہوتا تھا، فکر موت نصیب ہوتی تھی، بندے کا دل فقط، حالانکہ وہاں تقریر نہیں ہوتی تھی کوئی، نہ وہ تقریر ہوتی تھی وہاں پر، نہ کوئی جلسے ہوتے تھے، حتیٰ کہ جمعہ میں بھی تقریر نہیں ہوتی تھی، صرف عربی خطبہ ہوتا تھا، لیکن اس بندے کا وجود، اس کے اندر برکت ایسی تھی، اور اس شخصیت کا کردار ایسا تھا، عمل ایسا تھا، فقط ایسے لوگوں کو تک کر بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا تھا۔ اور ہمیشہ مجھے یاد ہے، میں کئی مرتبہ حاضر ہوا تو جب واپسی وہاں سے نکلتے تھے، اجازت دیتے تھے تو وہ آخری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے ایمان کی سلامتی کی دعا کروں گا، تم میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا، تم میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا، میں تمہارے ایمان کی سلامتی کی دعا کروں، کیونکہ ہر وقت، اس وقت تک ہر بندہ خطرے میں ہے جب تک وہ سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر نہ جائے، خطرے میں ہے۔ وہ یہ جملے فرمایا کرتے تھے، ہر شخص خطرے میں ہے اس وقت تک جب تک ایمان سلامت نہ لے جائے۔ اور فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں دنیا سے کٹ کر ایک حجرے کے اندر، فقط اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، بزرگان دین اور صوفیاء نے، اور پھر جو یہ ایمان ہے نا، حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، الایمان بین الخوف والرجاء، او کما قال علیہ السلام، کہ ایمان جو ہے نا، یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ بندہ مومن اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے اور ساتھ اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے، یعنی بے خوف نہیں ہوتا مومن، بے خوف نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے اس کے اندر، ڈر ہوتا ہے، قدم قدم پھونک کر رکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈرتا رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اللہ اکبر۔ کہ جے ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، اور جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے ہی بلے بلے، کہ جب اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو پھر امید بن جاتی ہے، تو کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جی، روز جزا کا مالک، ڈے آف ججمنٹ کا مالک، قیامت کا مالک، جی، بعض بزرگ تھے، اللہ کی رحمت پر امید ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جو رحم کرنے پہ آئے تو پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا اپنا ہے اور یہ پرایا ہے، سب پر اس کی رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بعض بزرگوں نے یہ بات کہی، یہ بات لکھی
کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مالک یوم الدین، اچھا رب یوم جزا کا مالک ہے، اس دن کا رب مالک ہے، پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت سے امید بھی ہو بندے کو، اور اس کا خوف اور ڈر بھی بندے کے اندر ہو، یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے کہ وہ کریم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ رب کی ذات کے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے اللہ ویسا کر دے گا، جیسا گمان کرو گے ویسا ہو جائے گا، وہ ویسا کرم فرما دے گا، ویسی رحمت کر دے گا۔ بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ اکبر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور انبیاء کے سے پہلے اب ہم جب ملائکہ کی طرف مثلا دیکھیں، بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ مقرب ترین فرشتے، اور ان میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے کے حامل سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ اکبر، جب بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل جب بھی میرے پاس آئے وہ خوف خدا کی وجہ سے ہمیشہ کانپ رہے ہو، اللہ کا ڈر اس قدر ان پر، خوف اس قدر، کہا جب بھی میرے پاس آئے کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اور یہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ ابلیس مردود ہوا، جب ابلیس کو نکالا گیا، اس نے سجدہ نہ کیا، میرا فخر نکل جا میرے دربار سے، تو اس کو نکال دیا گیا اس وقت، تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اس کو جب نکلتا دیکھا نا کہ اس کو دھتکار دیا گیا، تو جبریل اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے رب کریم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا باری تعالیٰ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، اے اللہ تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، اس کا انجام دیکھا ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح رہنا، کبھی بھی میری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا، ہمیشہ میرے بارگاہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا، اللہ اکبر، ہمیشہ ڈر اپنے اندر رکھنا میری بارگاہ، کبھی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں انجام۔ اس لیے بزرگ اکثر پنجابی میں، ہم دیہاتوں میں یہ بات سنتے ہوتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جب ملتے تھے، وہ کہتے تھے وہ دعا کرو اخیر اچھی ہوگی، پنجابی میں کہا کرتے دعا کرو اخیر چنگی ہوگی، یعنی آخری وقت بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے، انجام بندے کا اچھا ہو جائے، خیر کا خاتمہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجموع الزوائد میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ میں نے کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اسمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی اسمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی ہنسا نہیں ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، یعنی اللہ کا خوف اس قدر طاری ہے۔ یعنی خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نماز پڑھتے خوف الہی کے باعث سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے ہنڈیا میں سالن ابل رہا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یہ معمولی ذات نہیں، اللہ کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے پیارے ہیں، جن کی خاطر کائنات بنی ہے، لیکن امت کو تعلیم دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت جی۔ اور آپ کے کوئی مختلف مواقع پہ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، آنسو جاری ہو جاتے تھے، قبر کو دیکھ کر حضور قبر کے سرانے بیٹھ کے کتنی کتنی دیر رویا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے، یہ دامن بھر جاتا آنسوؤں سے، زمین گیلی ہو جاتی آنسوؤں سے، اس موت کو، اس قبر کے بارے میں۔ اور حضور کریم علیہ السلام جب قبر کے سرانے بیٹھ کے روتے تو صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ امت کا بڑا امتحان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بارے میں میری امت آزمائی جائے گی، قبروں کے اندر آزمائش ہوگی میری امت کی، اور آزمائش کیا ہوگی وہ پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
کہ بتا دنیا کے اندر اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی, پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بڑی دور تک ان کے اندر سے جو سینے سے آوازیں نکلتی تھیں اللہ کے خوف کے باعث وہ لوگ سنا کرتے تھے. یعنی انبیاء, مرسلین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یعنی کسی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, سب کے اندر آپ کو خوف خدا نظر آئے. آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے, سب سے بڑی جو چیز ہے درپیش ہے ہمیں, وہ خوف خدا کا معاشروں سے, سوسائٹی سے, دلوں سے آج نکل جانا. اللہ کا ڈر نہیں رہتا. جب ڈر نہیں رہتا پھر بندہ جو مرضی کرتا ہے, پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے. لیکن جس کے اندر ڈر ہوگا, تقویٰ ہوگا, خوف خدا ہوگا, وہ ڈرے گا کہ میں نے کل جا کر جواب دینا ہے. پوچھو گی نا, سوال ہوگا نا, مجھے جواب دینا پڑے گا. پھر بندہ قدم قدم پھون کر رکھتا ہے. یہ جو اللہ کا خوف ہے حضرات, یہ اللہ اکبر, یہ انبیاء کے اندر, صحابہ کے اندر, اہل بیت کے اندر. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں. سلسلہ جتنے سلاسل ہیں طریقت کے, ان کا فیض حضرت خواجہ حسن بصری سے چلا ہے. پوری کائنات مولا کائنات سے براہ راست جنہوں نے علم حاصل کیا, جن سے فیض حاصل کیا. ہمارے یہ قادری, سہروردی, چشتی اور یہ جتنے شاذلی, یہ جتنے سلاسل ہیں طریقت ہیں, ان سب کا فیض جو آتا ہے مولا کائنات سے روحانیت کے اندر, وہ بواسطہ خواجہ حسن بصری آتا ہے. اولیاء کے سرتاج ہیں, بڑا مقام ہے اللہ نے ان کو عطا کیا. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں صحن کعبہ میں تھا, رات کا وقت تھا, اب تو لائٹیں ہیں, اس وقت اندھیرا ہوتا تھا. کہا میں عبادت کر رہا تھا, میرے قریب ہی اندھیرے میں کوئی بندہ رو رہا تھا, اور وہ رو رو کر اس قدر گریہ ازاری کر رہا تھا کہ رو رو کر کہہ رہا تھا, باری تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں, اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, باری تعالیٰ میں بڑا سیاکار ہوں. اپنے الفاظوں کے اندر وہ رب کو منا رہا تھا, اور اے اللہ تو میرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے. اے اللہ میں تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں, میرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اس کا جو گریہ اور زاری کرنے کا انداز تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو دیکھ تو صحیح یہ کون ہے رونے والا. کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ رونے والا ہے کون, جا کر دیکھ تو صحیح اس کو. تو فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا میری چیخ نکل گئی. نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, جن کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زبان رسالت نے دنیا کو بتایا, کسی نے جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو تو میرے حسن کو دیکھ, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ دنیا میں بھی سردار ہے, یہ آخرت میں بھی سردار ہوگا, یہ جنتی جوانوں کا سردار ہوگا. جن کے گھر سے کائنات کو جنت تقسیم ہوتی ہے, کہ ان کے خوف اور خشیت کا عالم ہے, یہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کا عالم ہے, یہ ان کی عظمتوں کا حال ہے. میرا اور آپ کا شمار, ہمارا تو شمار ہی کسی کھاتے میں نہیں ہے. آج ہمارے اندر تو وہ ڈر, وہ خوف, وہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا, وہ چیزیں ختم ہو گئی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سے. جبکہ یہ عزتوں عظمتوں والے لوگ تھے, عظمتوں والے اہل بیت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, بڑے اپنے دور کے بڑے نیک اور صالحین میں آپ کا شمار ہے, اور آپ کے دور کو بھی خلافت راشدہ میں جس طرح وہ برکتوں والا دور تھا اس طرح شمار کیا گیا, اور بڑے متقی پرہیزگار شخصیت عمر بن عبدالعزیز کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے تھے کونے میں بیٹھ کر. جی اللہ اکبر. اور ماں نے پوچھا, بیٹا عبدالعزیز کیوں رو رہے ہو, بیٹا کیوں رو رہے, کہ اماں مجھے موت یاد آ گئی, اے اماں بھی مجھے موت یاد آ گئی, اس وجہ سے آنسو بہا رہا. حضرات انسان کو کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر لمحے اپنے رب کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ جو دل ہے نا انسان کا, اس کی کیفیت, اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹا پلٹا ہوتا رہتا ہے اس کا, یعنی یہ بدلتی رہتی ہے اس کی کیفیتیں. انسان کا جو دل ہے کبھی بھی ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کسی حالت پر کبھی کسی حالت پر.
جی تو اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، رب سے دعا کرنی چاہیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. یعنی میرے یا مقلب القلوب، یہ حضور کریم علیہ السلام کی دعا ہے. سرکار کی دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ مبارک دعا ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں، یعنی بعض اوقات اس قدر خوف الہی ان پر طاری ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن پرندے کو دیکھا، فرمایا تو کتنا خوش قسمت ہے، اڑتا ہے، پھرتا ہے، آزاد ہے، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا. کیوں کہ مجھے جواب دینا پڑے گا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، کیسے گزاری، مال کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، صحت دی تھی، کس طرح اس صحت کا استعمال کیا، عمر دی تھی، کن کاموں میں گزار دی، سوال ہوگا. اس لیے صوفیاء جو ہیں وہ تو یہ اگلی چیزیں تو اگلی ہیں، وہ تو ایک سانس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقی نعمتیں تو اپنی جگہ، یہ جو سانس اندر جا رہا ہے اور باہر رہا ہے، جو دم غافل سو دم کافر. سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے کلام میں کیا خوبصورت انداز کے اندر بیان، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہے کہ اے بندے اگر یہ سانس جو اندر گیا اور باہر آیا، یہ تو نے اگر غفلت میں گزار دیا تو تو نے رب کی نعمتوں کا کفران کیا، تو نے اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کیا. تیرا ایک ایک سانس اس کی یاد میں بسر ہونا چاہیے، اس کے ذکر میں بسر ہونا چاہیے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گیاں کو لکھیاں، اسا چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا. موتو قبل ان تموتو، صوفیاء کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو، کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارا ہے، تب یہ مقصود ہمیں حاصل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کر کاش میں پرندہ ہوتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے درخت کو کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. اللہ اکبر. اور قرآن حکیم نے اللہ رب العزت نے سورہ الانعام میں اور دیگر مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی اس حوالے سے چیزیں ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. سورہ الانفال میں اور اسی طرح مختلف جگہوں پر قرآن حکیم نے بیان فرمایا. دیکھیں نشانیاں کیا اللہ نے بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سچے ایماندار وہی ہیں، سچے ایماندار وہی ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے، رب فرما رہا ہے. اللہ اکبر. انما المؤمنون الذین، سچے ایماندار وہی ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. سچے ٹرو بلیور، سچے ایماندار کون؟ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور ان کا دل کانپ اٹھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے دل کانپ جاتے ہیں، جسم کانپ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی تھی اور وہ تشریف لاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کیفیت بدل جاتی تھی، جسم ان کا کانپتا تھا. جس طرح درخت ہلتا ہے نا ہوا سے، ان کا جسم اس طرح کانپنا شروع ہو جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کو یہ کیا کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی ہے جب آپ نماز. فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یعنی اللہ کے گھر میں آتے ہوئے کیفیتیں بدل جاتی ہیں.
آج تو ہمارے ہاں مسجدیں اکھاڑا بن گئی، اونچی آوازیں نکالنا، اونچی آوازوں میں بولنا، شور کرنا، لڑائیاں جھگڑے فساد کرنے، ہمارے ہاں تو اب مسجدوں کا وہ احترام نہیں رہا، وگرنہ مسجد میں قدم رکھتے ہی چہرے رنگ بدل جاتے تھے، جسم کانپنے شروع ہو جاتے، یہ اسلاف کا طریقہ رہا۔ لوگ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاہروں میں آپ کا مزار ہے، صوفیاء کے اندر اللہ نے بڑی شان، بڑی مجلس حضوری حاصل تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میری کیفیت یہ ہوتی ہے، میں مصر میں ہوتا ہوں، میرا ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے، حضور کے روضے پر، حضور کی چوکھٹ پر تحریر پڑھ رہا۔ بڑی بہترین ان کی کتابیں ہیں، تصوف پر بہت خوبصورت ان کی کتابیں ہیں، اور قاہروں میں آپ کا مزار ہے۔ ایک مرتبہ ان کے مزار شریف پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ آپ کے ایک شیخ ہیں، شیخ ابراہیم مقبولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب مسجد میں آتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نا وہ پہلے دیکھتے تھے کہ اندر کوئی ہے، بندہ بیٹھا ہے، پہلے اگر کوئی ہوتا تو آپ اندر آتے تھے، تو ورنہ وہ اکیلے کوئی نہ ہوتا تو باہر کھڑے رہتے تھے، پہلے کوئی اور بندہ آتا پھر ہو جاتا پھر آتے تھے۔ اپنا انداز ہے، اپنی سوچ ہے، فکر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جاتے، فرمایا میں کلیاں جاتے شرم آتی، کلیاں جاتے شرم آتی۔ یعنی اللہ نے جن کو فہم، فراست، معرفت کا نور عطا کیا، ان کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں ان کے۔ خدا کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جو بندہ جس قدر محبت، ادب، احترام کے ساتھ، دیکھیں نا دنیا داروں کی مجلس، دنیا داروں کے درباروں میں جائیں، آفیسز میں جائیں، بندہ 100 طرح کے پروٹوکول کا خیال کرتا ہے، اتنے انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، وہ گل کرنی ہے، سیدھا وہ فوکس کرنا ہے۔ یہ نہ ہوئے بندہ کسی آفیسر سے ٹائم دے کے ملنے جائے، وہ سامنے بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کے دفتر میں ادھر ادھر دیکھ رہا، عجیب انسان ہے، تو میرے ساتھ بات کرنے آیا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے گھر کے بھی کچھ آداب، رب کے گھر کے بھی کچھ تقاضے ہیں، رب کے گھر کے بھی کچھ بیٹھنے کے انداز ہیں۔ لیکن آج سب سے بڑا پرابلم ایک یہ بھی ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے کہ ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا، بڑوں چھوٹوں کا، علماء کا، حفاظ کا، دینداروں کا، سفید داڑھی والوں کا ادب ختم ہو گیا، چھوٹے بڑے کی رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ آج سوسائٹی، معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ، بہت بڑی ایک چیز جو نقصان اور جو کمی جس بات کی ہے وہ ادب نہیں رہا۔ وگرنہ پہلے ہمارے یہاں معاشرے، سوسائٹیوں میں بڑوں کا کتنا ادب تھا۔ سفید بابا داڑھی والا کوئی آ جاتا تھا، خواتین اسی وقت سر ڈھانپتی تھیں، سائڈوں پہ ہو جاتی تھیں، گھر میں پردہ کرتی تھیں، الگ ہو جاتی تھیں، لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، بابا جی آ رہے ہیں، چیٹی داڑھی والا کوئی بزرگ آ رہا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج باپ کے آنے پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ماں کے آنے پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جائے کہ کسی کے آنے پہ کون کھڑا ہوگا۔ یعنی جو ہماری جو سوسائٹی، ہمارا جو معاشرہ اور ہم جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا، جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا، وہ چیزیں آج ختم ہوتی ہیں۔ اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے اسلاف نے دی تھی، بزرگوں سے ملی تھی، ہمیں اپنے بڑوں سے ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات قرآن حکیم نے ان کی دیکھیں یہ شان بیان کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر۔ سچے ایماندار وہی ہیں، یہ قرآن حکیم کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ ایک ہے میرا اور آپ کا کسی کو کہنا یہ ایماندار ہے، ایک ہے میرا اور آپ کا کہنا یہ پہنچا ہوا ہے، ایک ہے رب کہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ عباد الرحمن میں شامل ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی گارنٹی، جس کے بارے میں رب فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے، اللہ کریم نے بیان فرما دیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سچے ایماندار وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو وہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان کو تقویت عطا کرتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے ایمان۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توکل علی اللہ، بھروسہ رب کی ذات پر۔ حضرات اب یہ
قرآن حکیم کی آیات اور قرآن حکیم، یہ ماہ شعبان ہے، رمضان آ رہا ہے، تیاری کریں، ابھی سے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ڈیلی قرآن کی آیتیں پڑھنے کو عادت بنائیں، تلاوت قرآن کو معمول بنائیں ابھی سے، اس نیت کے ساتھ کہ رحمان کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں ابھی سے۔ اسی مہینے سے اپنی تیاری شروع کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، صدقات کریں، خیرات کریں، تاکہ آپ کے مالوں سے غریب، یتیم، بے سہارا لوگ آنے والے رمضان میں اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ شعبان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے کہ لوگ اسی میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ رمضان میں غریب رمضان کا مہینہ آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کو کثرت کو معمول بنائیں، اس مہینے میں ابھی سے بندہ اپنے آپ کو تیار کرے روزے رکھنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ اگر نفلی روزے رکھتے تھے تو اس شعبان میں رکھتے تھے، اور علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، یہ تیاری تھی، یہ تیاری تھی۔ جس طرح فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں کہ ہم سنتیں پڑھ لیں گے، ہم اس کے بعد بڑے بڑے فرض کی ادائیگی کا وقت آ رہا، سنتیں نفل پڑھ لیے، تحیت المسجد پڑھی، مسجد میں آیا، وضو کیا، نوافل پڑھے، شکر ادا کیا، تو نے توفیق دی، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، نوافل پڑھ لیا، سنتیں پڑھ لی، اب میں تیری بارگاہ میں فرض کی ادائیگی کے لیے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنے والا، یعنی وہ باقی ساری چیزیں تیاری ہے فرض کے لیے۔ رمضان آ رہا ہے، شعبان اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ تیاری کرو، تلاوت قرآن کو معمول بناؤ، نفلی روزے رکھنے کو معمول بناؤ، تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو آنے والے مہینے کے اندر۔ ابھی سے مہینہ پہلے تیار ہو جاؤ کہ میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے، میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی کے اندر بسر کروں گا۔ یعنی بزرگان دین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ لمبے چوڑے سفر رمضان کے اندر کرنے، اپنی اور مصروفیات ادھر ادھر کی وہ بالکل ترک کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں عبادت کے لیے یہ مہینہ وقف ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے یہ مبارک مہینہ شعبان کا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، حضور کریم علیہ السلام اس مہینے کو پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے، حضور کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے جی اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو اسلاف سلف صالحین 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے رمضان آنے سے، اللہ رمضان عطا فرما، اے اللہ رمضان نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں پھر ایک مرتبہ مہینہ عطا کر۔ اور جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک وہ اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یہ جو عطا کیا تھا تیری توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، اس کو قبول فرما۔ 6 مہینے پانے کی دعا، 6 مہینے قبولیت کی دعا۔ تو یہ مہینہ شعبان کا یہ تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا مہینہ ہے کہ میں رمضان میں عبادت کروں گا، اس لیے تلاوت قرآن کو معمول بنائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آج حضرات جتنا قرب خدا کا آپ کو نصیب ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے نصیب۔ یہ بزرگوں نے زندگی کے نچوڑ لکھے، میں کل بھی ہم رات کو بات کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب زیارت نصیب ہوئی اللہ کریم کی خواب میں، پوچھا تیرا قرب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا احمد اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا، باری تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے تیرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا یا ویسے تلاوت کرنا؟ فرمایا کوئی سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، محبت سے میرے کلام کی تلاوت کرے، اسے میرا قرب نصیب ہو۔ تلاوت قرآن میں کبھی سستی نہیں کریں، آپ کو جتنا موقع ملے 1 صفحہ پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 1 پارہ ڈیلی پڑھیں، معمول بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں۔ کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرمائے۔ رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں فکر آخرت اور فکر موت نصیب فرمائے۔ اور اس میں سب سے بہترین ذریعہ اس کے حصول کا
نمبر 1 دینی تربیت، دینی تعلیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 صالحین کی سنگت اور صحبت۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، فکر آخرت اگر نصیب ہوتا ہے انسان کو، علم سے نصیب ہوتا ہے، تربیت سے نصیب ہوتا ہے، اللہ والوں کی سنگت اور صحبت سے نصیب ہوتا ہے، صالحین کی مجلس سے نصیب ہوتا ہے۔ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے بندہ جس کے پاس بیٹھنے سے موت یاد آئے، قبر یاد آئے، حشر یاد آئے، آخرت یاد آئے، تلاوت قرآن کو دل چاہے، نماز پڑھنے کو دل چاہے، سجدہ کرنے کو دل چاہے، ایسا بندہ تلاش کرو جو ہاتھ پکڑ کے مولا کے راستے پہ لے کر چلے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سنگت صحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔